بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ عزیز طلبہ، دروس فقہ المعاملات المالیہ کے سلسلے میں ہم نے جدید اور معاصر تحقیقات شروع کی تھی، اور اس حوالے سے گزشتہ نشست سے ہم نے ایک موضوع شروع کیا تھا، رسک مینجمنٹ، تعارف، شرعی حیثیت اور اصول۔ اس موضوع کو ہم نے 4 عنوانات میں تقسیم کیا تھا۔ پہلا عنوان تھا رسک اور رسک مینجمنٹ کا تعارف، دوسرا عنوان تھا رسک مینجمنٹ کے مقاصد۔ ان دونوں عنوانات پر ہم نے گزشتہ نشست میں گفتگو کر لی تھی۔ آج کی نشست میں ہم بقیہ 2 عنوانات پر گفتگو کریں گے۔ ایک ہے رسک مینجمنٹ کی شرعی حیثیت، اور آخری عنوان ہے رسک مینجمنٹ کے کچھ شرعی اصول۔ تو جہاں تک تیسرے نقطے کا تعلق ہے رسک مینجمنٹ کی شرعی حیثیت کا، تو شریعت میں رسک مینجمنٹ یا بالفاظ دیگر مالی خطرات اور نقصانات کو کم یا ختم کرنا یہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے۔ شریعت نے اس کو تسلیم کیا ہے، یعنی اس تصور کو بنیادی طور پر شریعت نے اس کو تسلیم کیا ہے، بشرط یہ کہ طریقہ کار جو ہے وہ شرعاً جائز ہو۔ تو اسی لیے قرآن کے اندر بھی اس کی وضاحت، یعنی اس تصور کی کچھ نہ کچھ جو ہے وضاحت موجود ہے۔ قرآن مجید کے اندر جہاں اللہ رب العزت نے یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 282، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، تو اس میں ادار معاملے کے بارے میں یہ حکم آیا ہے کہ جب تم کوئی ادار معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ تو چونکہ تحریر اور کتابت جو ہوتی ہے وہ ایک قسم کی سمجھ جائیے رسک ختم کرنے کی ایک ٹول ہے، کیونکہ اس کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ بعد میں جو ہے مقروض قرض کا انکار نہ کر سکے۔ تحریر کا یہی فائدہ ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا رسک کم کر دیا گیا ہے۔ احادیث میں دیکھیں تو احادیث میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہے۔ ایک حدیث میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے سوال پہ یہ عرض کیا تھا، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یعنی صحابی نے پوچھا کہ میں اونٹ کو باندھے بغیر اللہ پر توکل کر دوں یا اسے مطلب باندھ کے اللہ پہ توکل کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اونٹ کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ رکھو۔ تو اس میں بھی فی الجملہ وسائل کو اختیار کرنے کی کچھ نہ کچھ گنجائش دی گئی ہے خطرات کو کم کرنے کی۔ تو بہرحال یہ شریعت رسک مینجمنٹ کی شرعی حیثیت کا بنیادی تصور جو ہے وہ شرعاً جائز ہے۔ فقہ کے اندر بھی اس کی کئی مثالیں ملتی ہے، ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جس کا تعلق رسک مینجمنٹ کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر زمان و خطر طریق ایک اصطلاح ملتی ہے، ٹرانسفرنگ رسک کی مثال بن سکتی ہے یہ، کہ فقہا نے اس کی مثال یہ لکھی ہے کہ ایک شخص دوسرے کو کہتا ہے کہ تم اس راستے پر چلو، یہ راستہ محفوظ ہے، اگر تمہارا مال چھین لیا گیا تو میں ذمہ دار ہوں۔ وہ شخص اس ضمانت کی بنیاد پر اس راستے پر چلا، لیکن آگے جا کر اس کو مالی نقصان ہو گیا، تو ایسی صورت میں جس نے ضمانت اٹھائی تھی اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا۔ تو یہ بھی ایک قسم کی رسک مینجمنٹ کی ایک مثال ہے۔ فقہ کے اندر ایک اور مثال ضمان الدرک کی بھی ملتی ہے، کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ کسی سے زمین خریدنا چاہتا ہے، لیکن اسے ڈر ہے کہ بھئی ممکن ہے یہ زمین کسی اور کی ہو۔ تو ایسی صورت میں کوئی تیسرا شخص آ کر یہ ضمانت لیتا ہے، یہ گارنٹی دے دیتا ہے خریدار کو کہ بھئی آپ زمین خرید لیں، اگر یہ کسی اور کی نکل آئی تو میں ذمہ دار ہوں۔ تو یہ بھی ایک قسم کے رسک مینجمنٹ ہے، اور اس کی باقاعدہ شریعت میں اجازت دی گئی ہے، فقہ کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے کہ اگر وہ زمین کسی اور کی نکل آئی تو جس نے ضمانت اٹھائی ہے اس سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی فقہ کے اندر کئی مثالیں ہیں، مثلا عاقلہ ایک مشہور مثال ہے عاقلہ کی، کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے تو بہت ساری ایسی صورتیں ہیں جس میں اس قتل کی یعنی قتل خطا ہو یا غلطی سے کوئی قتل ہو جائے، تو اس کے اندر بہت ساری ایسی صورتیں ہیں، قتل کی تفصیلات فقہ میں موجود ہے کہ جہاں جہاں دیت لازم ہوتی ہے تو اکثر صورتوں میں دیت جو ہے وہ خود قاتل پر نہیں ہوتی ہے، اکیلے قاتل پر نہیں ہوتی، بلکہ پوری برادری پر ہوتی ہے۔ اس دیت کو تقسیم کیا جاتا ہے قاتل کے ساتھ ساتھ اس کی برادری پر، تاکہ یہ رسک جو ہے وہ شیئر ہو جائے اور اس کی ادائیگی ممکن ہو جائے۔
تو یہ بھی اس کی ایک مثال ہے۔ اس کے علاوہ فقہ کے اندر آپ دیکھیں گے تو عقد موالات اس کی مثال بن سکتی ہے، حوالہ رسک مینجمنٹ کی ایک مثال ہے، بڑی مثال ہے اس کی، کفالہ رسک مینجمنٹ کی مثال ہے، رہن رسک مینجمنٹ کی مثال ہے۔ تو فقہ کے اندر اس کی اور بھی اس طرح کی مثالیں موجود ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسک مینجمنٹ فی نفسی ہی ممنوع یا ناجائز معاملہ یا ناجائز کام نہیں ہے۔ آخری بات کی طرف آتے ہیں یا آخری عنوان کی طرف، وہ ہے کہ رسک مینجمنٹ کے شرعی اصول۔ بنیادی طور پر تو رسک مینجمنٹ کا کوئی بھی طریقہ ہو اس کا دیکھا جانا ضروری ہے کہ اس میں شریعت کے اصولوں کی خلاف ورزی لازم آ رہی ہے یا نہیں، لیکن یہاں دو تین اہم اصولوں کا تذکرہ کیا جائے گا کہ پہلا اصول تو یہ ہے کہ شرعی حدود کی رعایت رکھنا ضروری ہے، یعنی شریعت نے ہر معاملے یا ہر کانٹریکٹ میں جو دونوں فریقین ہیں ان کی کچھ ذمہ داریاں رکھی ہے، کچھ حقوق رکھے ہیں، تو ان ذمہ داریوں میں بھی خرابی نہ آئے، ان حقوق میں بھی خلل نہ آئے، یہ ہے بنیادی چیز۔ اگر کوئی اس طرح رسک کو مینج کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے دوسری پارٹی کے حق میں خلل آتا ہے یا ذمہ داری خراب ہوتی ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر اس رسک مینجمنٹ کے اس طریقہ کار کو شرعاً قبول نہیں کیا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ شرعی حدود اور شرعی اصولوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس کی آسان سی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ شرکت یا پارٹنرشپ جو ہوتی ہے اس میں اصول یہی ہے کہ اگر نقصان ہو جائے تو تمام شرکاء اپنے سرمایہ کے تناسب سے نقصان برداشت کرتے ہیں۔ اب کوئی ایک شریک آتا ہے، شرکت کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ یہ شرط رکھ رہا ہے کہ بھائی اگر نقصان ہو گیا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا، میرا نقصان آپ لوگ اپنے ذمہ مطلب کچھ کر کے ڈال دے، میں نقصان برداشت نہیں کروں گا۔ یہ اپنا رسک ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے دوسرے فریقین کی طرف۔ اب یہ بھی رسک مینجمنٹ کا ایک طریقہ ہے کہ رسک کو کسی اور کی طرف ٹرانسفر کر دیا جائے، لیکن یہ شرعاً ممنوع ہے، کیونکہ شریعت نے شرکت کے لیے جو طریقہ کار وضع کیا ہے، جو اصول وضع کیا ہے، یہ اس کے خلاف ہے۔ تو جو خلاصہ یہی ہوا کہ رسک مینجمنٹ کو جہاں بھی آپ نے اپلائی کرنا ہے، اس کانٹریکٹ پر جہاں بھی اپلائی کرنا ہے، اس کی وجہ سے اگر کوئی بھی شرعی خرابی لازم آ رہی ہو تو یا شرعی اصول کی ورزی لازم آ رہی ہو تو اس رسک مینجمنٹ کے طریقہ کار کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا اصول ہے، اس کو ایک فقہی قاعدے کے تحت بھی علماء ذکر کرتے ہیں، الخراج بالزمان، کہ نفع ذمہ داری کے بدلے ملتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک انسان کسی چیز کو اپنی زمان اور رسک میں اس طور پہ رکھتا ہے کہ اگر وہ چیز ہلاک ہو جاتی ہے یا اس کو نقصان ہو جاتا ہے تو وہ آدمی برداشت کرتا ہے۔ تو جو آدمی یہ نقصان وغیرہ کو برداشت کر رہا ہے تو اس چیز کا نفع بھی اسی انسان کو ملے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز کی ملکیت یا ایک چیز کی ذمہ داری کوئی اور برداشت کرے اور اس کا نفع کوئی اور اٹھائے۔ یہ بھی رسک مینجمنٹ کے بارے میں یہ ایک اصول ہے۔ مثال کے طور پر اس کی ایک مثال سمجھ لیتے ہیں۔ شریعت کا اصول ہے کہ کرایہ داری کے معاملے میں اگر ایک آدمی نے، مالک مکان نے یا مثلا اپنا مکان کسی کو کرایہ پر دے دیا، ٹھیک ہے، اپنا مکان کرایہ پر دے دیا، اب چونکہ اس مکان سے اصلاً جو پیسوں کی صورت میں نفع ہے وہ مالک مکان اٹھا رہا ہے، تو اس کی اگر کرایہ دار کی غفلت اور کوتاہی کے بغیر اس مکان میں کوئی نقصان ہو گیا، گر گیا، تو وہ بھی اونر اور مالک برداشت کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ مالک کرایہ دار کو کہے کہ بھئی کسی بھی قسم کا نقصان ہوا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، اور کرایہ دار پر اس نقصان کو ڈال دے، رسک اپنا ٹرانسفر کر دے، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ نفع مالک لے رہا ہے اور نقصان کسی اور پہ ڈال رہا ہے۔ تو اس لیے جو آدمی کسی چیز کا نفع لے رہا ہے وہ اس چیز کا نقصان اور زمان بھی برداشت کرے گا۔ تو یہ بھی رسک کی ایک اہم جو ہے وہ اصول ہے اس کا، رسک کا۔ اسی طرح یہ بھی ایک ضابطہ ہے جس میں 3 اہم پوائنٹ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ علماء نے ضابطہ لکھا ہے، علامہ کاسانی رحمہ اللہ نے بدائع الصنائع میں لکھا ہے کہ یستحق الربح اما بالمال و اما بالعمل و اما زمان، کہ انسان جو ہے وہ نفع کا مستحق ٹھہرتا ہے، یا نفع اس کو تب ملتا ہے یا تو وہ مال لگائے گا، مال کے بدلے ملے گا اس کو، یا وہ کوئی کام کرے گا، یا وہ زمان اور رزق برداشت کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی ان تینوں میں سے کوئی بھی کام نہیں کر رہا اور نفع لے رہا ہے۔
تو ایسی صورت میں اس کے لیے نفع نہیں لے سکتا. بہرحال اس ضابطے کو بھی دیگر ضابطوں کی روشنی میں سمجھنا چاہیے کہ صرف مال کی بنیاد پر تو نفع نہیں لے سکتا, مال کے ساتھ ساتھ رسک بھی ضروری ہے. اور عمل جیسے کہ عام طور پہ جاب وغیرہ میں ہوتا ہے, اس کے بدلے یا زمان میں بھی یا تو عمل کرنا پڑتا ہے یا مال لگانا پڑتا ہے. بہرحال تو یہ ہے ایک تیسرا اصول. چوتھا اصول یہ ہے کہ رسک مینجمنٹ کے ٹول کے اندر یا رسک مینجمنٹ کے کسی بھی طریقے کے اندر غرر اور انسرٹنٹی اور جہالت لازم نہ آئے. اگر ایسی کسی بھی قسم کی انسرٹنٹی لازم آئے گی تو رسک مینجمنٹ کا وہ ٹول وہ مقابل قبول نہیں ہوگا شریعت میں. اس کی کئی مثالیں ملتی ہے آج کل معاصر صورتوں میں. اس کی مشہور مثالیں بہت ساری ہیں. انشورنس اس کی مثال ہے. اسی طرح قبضہ سے پہلے کسی چیز کو بیچنا, یہ بھی اس کی ایک مثال بنتی ہے. معدوم رسک ان ایگزسٹنس جس کو کہتے ہیں, رسک ان اونرشپ ہو گئی, غیر مملوک چیز کو بیچنا, ٹھیک ہے. اسی طرح رسک ان کوانٹٹی ہو گئی کہ جس چیز کی مقدار معلوم نہ ہو اس کو بیچنا. رسک ان کوالٹی ہو گیا اس طرح کی جس کی چیز کی صفات معلوم نہ ہو اس کو بیچنا. تو بہرحال کہ انسرٹنٹی اور جہالت بھی نہ ہو. تو یہ کچھ عام اصول اور ضوابط ہے رسک مینجمنٹ کے لیے.